ایک معصوم خواہش۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا شہر نیند کے آغوش میں جا چکا تھا، 12 سالہ سلمان اپنی چھوٹی سی خستہ حال جھوپڑی کی کھڑکی کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ایک ادھورا خواب جو ہر رات اس کے دل کو مٹھی میں لے کر دبا دیتا تھا۔ یہ وہی خواب تھا جو کبھی اس کے والد نے دیکھا تھا کہ سلمان بڑا آدمی بنے، خوب محنت کرے اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلمان کے والد ایک عام مزدور تھے جو دن میں باہر اینٹیں اٹھاتے تھے اور رات کو تھک ہار کر گھر آتے تھے، مگر اپنے بیٹے کے سامنے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ وہ اکثر سلمان کو کہانیاں سناتے تھے، ایک ایسے مستقبل کی جہاں سلمان ایک بڑا افسر بنے گا، اس کے پاس کتابوں سے بھری الماری ہوگی اور وہ زندگی میں بڑے خواب دیکھے گا۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کے والد کو ایک حادثہ پیش آیا اور چند دنوں کے اندر اندر سلمان کی دنیا اجڑ گئی۔ والد کے انتقال کے بعد سلمان کی ماں زینب ایک محنتی عورت بن گئی۔ وہ گھروں میں صفائی کرتی، برتن دھوتی اور جیسے تیسے اپنے بیٹے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتی۔ کچھ مہینے تک زیبا نے سلمان کی اسکول کی فیس بھری، مگر جب حالات مزید خراب ہو گئے تو ایک دن استاد نے سلمان کو بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا تمہاری فیس کئی مہینوں سے جمع نہیں ہوئی، اگر تمہاری ماں انتظام نہ کر سکی تو ہمیں تمہارا نام اسکول سے خارج کرنا پڑے گا۔ سلمان کے گلے میں جیسے کئی کانٹے اگ آئے ہوں۔ اس نے اس دن اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، مگر اگلی صبح وہ چپ چاپ ایک چائے کے ہوٹل پر گیا اور مالک سے بولا، چاچا جان مجھے کام دے دیجئے۔ حیرت سے بھرا ہوٹل کا مالک سلمان کو دیکھنے لگا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنز لہجے میں بولا، بہت بڑے آدمی بننے کا خواب دیکھتے ہو؟ سلمان نے بدہمسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خواب دیکھنا کافی نہیں ہے چاچا، انہیں پورا کرنے کے لیے لڑنا بھی پڑتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب سلمان کی معصومیت چھن گئی اور اس کی زندگی جدوجہد کی راہ پر چل نکلی۔ ہر صبح وہ چائے کے ہوٹل پر آتا، برتن دھوتا، چائے شروع کرتا، فرش صاف کرتا اور شام تک نڈھال ہو جاتا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری تھی، ایک دن وہ دوبارہ اسکول جائے گا۔ ہوٹل میں کام کرنے والے لوگ اسے مختلف نظروں سے دیکھتے تھے، کچھ ترس کھاتے تو کچھ مذاق اڑاتے، مگر سلمان سب نظر انداز کر کے بس کام میں لگا رہتا۔ کبھی کبھی وہ کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے بچوں کو دیکھتا جو بستے کاندھوں پر لٹکائے خوشی خوشی اسکول جا رہے ہوتے اور اس کے دل میں ایک ہکسی اٹھتی، وہ سوچتا کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتا۔ ایک دن جب وہ ہوٹل میں برتن دھو رہا تھا، ایک بزرگ آدمی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ سلمان نے زبردستی ایک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، صاحب میرے نصیب میں کتابیں نہیں، بس چائے کا کپ دھونا لکھا ہے۔ بزرگ آدمی چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، تم پڑھنا چاہتے ہو؟ سلمان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی مگر فوراً بجھ گئی۔ صاحب چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، صاحب قسمت بھی تو ساتھ دینی چاہیے۔ اس بوڑھے آدمی نے سلمان کی آنکھوں میں وہ دیکھا جو شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا، ایک خواب، ایک پیاس، ایک جنگجو جو زندگی سے لڑ رہا تھا۔ انہوں نے سلمان کا ہاتھ تھاما اور کہا، کل سے تم میرے ساتھ چلو گے، میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ سلمان کو یقین نہیں آیا، مگر اگلی صبح جب وہ ہوٹل پہنچا تو وہی بزرگ وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمان نے ماں کی طرف دیکھا، زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید خوشی کے، شاید دعا کے۔ وہ
وہ شخص سلمان کو ایک چھوٹے سے فلاحی اسکول لے گیا جہاں مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ پہلی بار سلمان نے کتابوں کو سینے سے لگایا جیسے پرسوں کا بچھڑا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھائی، مگر اپنے خواب کو چھوڑا نہیں۔ زندگی کچھ بہتر ہو رہی تھی مگر قسمت کے وار کبھی طلا دے کر نہیں آتے۔ ایک دن جب سلمان اسکول سے گھر آیا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ محلے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی اور روتی ہوئی بولی، بیٹا تمہاری ماں، وہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ سلمان کی قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، نہ ہنس و نہ حرکت، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ اس کے دل سے اسے آواز آئی کہ سب چھوڑ دے، ہار مان لے، مگر اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آخری نصیحت گونجی، سلمان کبھی ہار مت ماننا، تمہارا خواب میری آخری امید ہے۔ یہ جملہ اس کی طاقت بن گیا۔ وہ روتا تھا مگر پڑھائی جاری رکھی، وہ ٹوٹا تھا مگر بکھرنے نہیں دیا۔ کئی سال گزر گئے، سلمان نے سخت محنت کی اور وہی بوڑھا استاد ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا رہا۔ آخر کار سلمان نے اسکالرشپ حاصل کر لی، ایک بڑے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس دن جب وہ کالج کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، ماں دیکھو تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا جب سلمان نے سیکھا خواب کبھی مرتے نہیں، وہ ان لوگوں میں زندہ رہتے ہیں جو انہیں پورا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ سلمان ایک کامیاب شخص بن چکا ہے مگر جب بھی وہ کسی چائے کے ہوٹل میں کسی بچے کو برتن دھوتے دیکھتا ہے تو رک کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے جیسے کبھی کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دوستو، کیونکہ خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں پورا کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ دوستو، ہمارے دوارا یہ ویڈیو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور لازمی کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔